19ویں صدی میں تمام مسلمان دنیا مکمل طور پر مغربی طاقتوں کی یلغار کے تحت آ چکی تھی۔ افریقہ بھی اس سے مستثنا نہیں تھا۔ یورپین طاقتیں افریقہ کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے مسلمان علاقوں کے حصے بکھرے کر رہی ہیں۔ اسی زمانے میں فرانس نے الجیریا پہ حملہ کیا اور الجیریا میں ایک طویل عرصے تک عبد القادر نامی مجاہد نے ان کی مزاحمت کی۔ ساتھ ساتھ اٹالینز نگاہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے طرابلس یا بنغازی اور جو آج کا لیبیا کہلاتا ہے ان علاقوں پر۔ انگریز سوڈان کی طرف جا چکے تھے جہاں پر مہدی سوڈانی ان کی مزاحمت کر رہے تھے، اور اسی طرح ان تمام مسلمان علاقوں میں جہاں مسلمان ریاستیں اور حکومتیں قائم تھیں، مسلمانوں پر مغرب اس طرح ٹوٹ کے گر رہا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مفہوم کے تحت کہ جس طرح بھوکے اپنے خوان پہ اپنے کھانے پر ٹوٹ کے گرتے ہیں، اور اسی حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق مسلمانوں کی اجتماعی حالت یہ تھی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ اب اس آزمائش کے دور سے ان کو گزرنا تھا۔ اس ساری آزمائش میں چند ایسے مردان خداگاہ اور خدا مست آزاد مرد تھے کہ جن کو اقبال ڈیفائن کرتا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ الجیریا میں عبد القادر جو مزاحمت کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا یہ وہی عبد القادر ہیں جو 1928 میں امام شامل سے ملتے ہیں، جو داغستان اور چیچنیا میں روسیوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی دور میں انڈیا میں سید احمد شہید کی تحریک اور پھر 1857 میں جنگ آزادی کی تحریک برپا ہوتی ہے۔ تو 19ویں صدی مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آزمائش کی گھڑی تھی، اور اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ کئی سو سال کے عروج کے بعد اب اجتماعی طور پر امت مسلمہ کا اجتماعی زوال ہے۔ مغل تقریباً تباہ ہو چکے تھے، خلافت عثمانیہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر آہستہ آہستہ الگ ہو رہی تھی۔ 1878 میں برلن میں تمام یورپین قوتیں جمع ہوتی ہیں اور آپس میں فیصلے کرتی ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر کر کون کتنا حصہ اپنے لیے نکالے گا۔ اس بندر بانٹ میں اٹلی کو آج کے لیبیا کا حصہ دیا جاتا ہے۔ جیسے عرض کیا کہ اس زمانے میں لیبیا کا یہ ملک نہیں تھا، یہاں کے جتنے علاقے تھے یہ خلافت عثمانیہ کے تحت آیا کرتے تھے۔ یہاں پر حکومت خلافت عثمانیہ کے نمائندے کی تھی، لیکن ان کے مقامی تعاون کرنے والی ایک بہت زبردست روحانی اور سیاسی تحریک جو پورے نارتھ افریقہ کے کئی ممالک میں اس کا بہت زیادہ اثر تھا، اس کو سانوسی تحریک کہہ لیتے۔ سانوسی ایک روحانی سلسلہ تھا، ایک اسپرچل آرڈر تھا، مگر ساتھ ساتھ ان کے سیاسی رنگ، ان میں ایک پولیٹیکل ڈائمنشن موجود تھی، اور ان کے مختلف حلقے، مختلف ریجنز جہاں پہ یہ کام کرتے تھے، یہ مختلف زاویے کہلاتے تھے، اور مختلف سانوسی زاویوں کے امیر اپنے مرکزی سانوسی امیر کے تحت ہو کر خلافت عثمانیہ کے اتحادی تھے۔ اور سب سے خاص بات ان کی یہ کہ یہ تمام امت کے اجتہاد، محبت، پیار اور اتحاد کے دائی تھے۔ یہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں میں، ترکوں میں، غیر ترکوں میں، عربوں میں، اجمیوں میں اختلاف پیدا ہو، اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے یہ سب سے بڑے دائی اور ایک مضبوط تحریک کی حیثیت سے امت مسلمہ کی خدمت کرتے تھے۔ 1878 میں برلن کانگریس کے بعد ہی اٹلی اپنی پوری نگاہ لگا کر بیٹھ گیا تھا کہ کسی طرح خلافت عثمانیہ کے ان حصوں پر قبضہ کر لے جیسے آج کے لیبیا میں واقع ہیں، مگر وہ ہمت نہیں کر پائے۔ ان کے پریس نے کئی برس تک، ان کے سیاستدانوں نے اپنے ملک میں ماحول بنانے کے لیے پروپیگنڈے کا کام کیا کہ کسی طرح اٹالین قوم کو راضی کیا جا سکے، حکومت کو راضی کیا جا سکے کہ وہ لیبیا پہ یلغار کریں۔ دیکھیے جس طرح عراق پر حملہ کرنے سے پہلے امریکہ نے ایک میسو سائیکولوجیکل اور پروپیگنڈا وارفیئر کی، یعنی یہ کہا گیا کہ صدام حسین اپنی قوم پر بہت ظلم کرتا ہے، اور اگر باہر سے فوجیں حملہ کر کے جائیں گی تو مقامی آبادی اٹھ کھڑی ہوگی صدام حسین کے خلاف۔ پھر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا پروپیگنڈا کیا گیا، اور اپنی قوم کو یہ یقین دلایا گیا کہ عراق کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، اور اگر عراق کو تباہ نہ کیا گیا تو یہ نیوکلیر ویپن مغرب کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ بالکل اسی طرح کا پروپیگنڈا اٹالین پریس نے کئی برس کیا ترکوں کے خلاف، خاص طور پہ ترکوں کی اس حکومت کے خلاف کہ جو آج کے لیبیا کے علاقے میں قائم تھی۔ یہ کہا گیا کہ ترک مقامی عرب آبادی اور بربر سے بہت ظلم کر رہے ہیں، اور بربروں کو
اٹالین مدد کی ضرورت ہے ہیومن رائٹس کے نام پر تاکہ ان کی عزت اور آبرو کا دفاع کیا جائے اور ظالم ترکوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ بربر جو ہیں الائنسز کر رہے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ اور یہ یورپینز کے لیے مزاحمت کریٹ کر رہے ہیں، ریزسٹنس دے رہے ہیں، چونکہ الجیریا میں ساتھ ہی ریزسٹنس جاری تھی، عبد القادر وہاں مزاحمت کر رہے تھے، سوڈان میں مزاحمت ہو رہی تھی، کہا گیا کہ یورپین انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ اور ترک مدد کر رہے ہیں ان تمام بغاوتوں کی، لہذا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس علاقے پر ہم قبضہ کر لیں۔ ساتھ ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہاں منرلز اور نیچرل ریسورسز بہت ہیں، جس طرح عراق کا تیل کے ذخیروں کے بارے میں بہت بات کی گئی، بالکل ایگزیکٹلی ڈٹو وہی پلان تھا، وہی پروپیگنڈا تھا جو اٹالین پریس نے کیا۔ اس زمانے میں 20ویں صدی کا تقریباً آغاز ہو چکا، کئی برس سے سارے کام میں گزرے، خلافت عثمانیہ 20ویں صدی کے شروع میں اب اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت کا تقریباً وجود ہی ختم کر دیا گیا اور 1923 میں تو خلافت ہی ختم ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اٹالینز نے محسوس کیا کہ اب وقت ان کے پاس متعین ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھیں کہ جو ٹرکش گیرزن تھا آج کل کے طرابلس اور بنغازی کے علاقوں میں، وہ صرف 4000 ٹرکش سولجرز پہ تھا اور باقی مقامی عرب، بیڈوین، بربر انفینٹری تھی جو استعمال ہو رہی تھی وہاں پہ۔ اٹالینز نے 1911 کے قریب ایک بہت بڑا نیول ارماڈا لا کر ایک ایمفیبیس لینڈنگ کی اور اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ یہ تاریخ میں ٹرکک اٹالین وارز کہلاتی ہیں، جنگ عظیم اول ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، یہ اس سے کچھ پہلے کا واقعہ۔ 1911 میں جب اٹالینز نے لینڈنگ کی خلافت عثمانیہ کے ان علاقوں میں جو آج کا لیبیا کہلاتے ہیں، تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو، مرد، عورتیں، بچے، ان کو اغوا کر کے بحری جہازوں میں بٹھا کر یہ اپنی طرف لے گئے اور اس کے بعد دنیا کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ کوئی کہا جاتا ہے کہ یا وہ سلیو ٹریڈ کے طور پہ استعمال ہوئے، ان کو اپنی پلانٹیشنز میں، اپنے آئلینڈز میں استعمال کیا مزدور اور سلیو لیبر کے طور پر، یا مار دیا سزا میں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیبیا میں آج بھی وہ دن 1911 کا کہ جب یہ ایونٹ ہوا تھا بلیک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اٹالینز کو امید یہ تھی کہ جس لمحے وہ لینڈنگ کریں گے مقامی آبادی ان کا ساتھ دے گی اور ترکوں کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ ان کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ ہونے والی جنگ طرابلس سے جنگ ٹریپولی کہلاتی ہے۔ مسلمانان ہند، انڈیا اور پاکستان میں مسلمانوں کو شدید انتشار اور بے چینی تھی، تشویش تھی اس بات سے کہ یہ جو کچھ اٹالین خلافت عثمانیہ کے خلاف کر رہے تھے، ایک ایک ڈیولپمنٹ جو اس وقت ہو رہی تھی اس پر ہند کے مسلمانوں کی بڑی گہری نگاہ تھی۔ ٹریپولی کی جنگ ہوتی ہے جس میں کمبائنڈ آرمی آف عربز اینڈ ٹرکس، یعنی اختلاف ڈالنے کا جو ان کا خیال تھا کہ عربوں میں اور ترکوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، وہ نہ ہوا اور ایک کمبائنڈ آرمی نے اٹالینز کو گھیر کر اس بری طرح قتل کیا کہ 20,000 کی لینڈنگ فورس ایک ایک اٹالین تک قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ مشہور جنگ طرابلس ہے کہ جس میں وہ چھوٹی سی بچی فاطمہ بنت عبداللہ مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ علامہ اقبال نے اسی بچی کی شہادت پر وہ مشہور نظم اپنی لکھی جو کلیات اقبال میں ہے، جس کا ایک ایسا شعر جس نے پوری قوم کو رلایا تھا کہ فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔